بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر. یہ مال تو چلا جائے گا، اس سے آخرت بنا لے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. اسلام یہ نہیں کہتا ترک دنیا کر دو، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پی نہیں سکتے، اچھا رہ نہیں سکتے، نہیں، ایسا نہیں. دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں دی. کیا کہا؟ مجھے ملے. کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقتور جمعیت رکھتی تھی. جو تیرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور تیرے مال کی وجہ سے تو نے جو ملازم رکھ لیے اور تیرے باڈی گارڈز ہیں، مثلا آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ طاقتور جماعتیں تجھ سے پہلے گزری ہیں جن کو اللہ نے تہس نہس کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، جن کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے جو سورہ الرحمن کے اندر. یہاں پر کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وضاحت کرے میں نے کیا یا نہیں کیا، تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، بغیر بتائے اپنے چہروں سے بتا رہے ہوں گے، شکلوں کی حالت بتا رہی ہوگی یہ مجرم ہے، چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ کالی بھیڑیں تھی جو اللہ کی نافرمانی کرتی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑا کیسے جائے گا؟ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ٹانگوں سے گھسیٹ کر ان کو فرشتے جہاں ان کو پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دیں گے. یہ خدا نے اس دن کی یعنی ہیبت ناک صورتحال کے بارے میں. آج اگر کسی مثلا جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہو، معاشرے میں مقام رکھتا ہو، پولیس گھس جائے اس کے دفتر میں، ریڈ کرے اور اس کو گھسیٹ کر مارتے ہوئے نکلے، کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی دشمنوں کو اپنے قیامت کے دن رسوا کروں جنہوں نے میرے باتوں کی پرواہ نہیں کی. اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. یہ پوچھا نہیں جائے گا یہ نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے. اس سے کوئی یہ نہیں کہا جائے گا اپنی صفائی دو اور فلان کرو، وہ سیدھا اٹھا کے وہاں پہ. اللہ کے قانون بڑے دقیق ہیں اور پیمانے بڑے دقیق ہیں. اب اس آیت پر خاص طور پر توجہ فرمائیں. ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، یعنی فل ایسے سٹائل میں نکلا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر جب مثال دے رہا ہوں، جب شادی کرنی ہو بچے کی تو شادی میں چاہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ دنیا دیکھے، شادی میں پتہ چلے میں نے کتنے کھانے دیے تھے، میں نے کون سا دسترخوان جو ہے وہ مثلاً سجایا تھا، کون سا میں نے ہال بک کرایا تھا.
اور جہیز ایسا ہو اور زیورات ایسے ہوں اور فلان ایسا ہو تو ایسا ہو، اس میں خوب دل کھول کر، اور پھر وہ خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ جیسے آپ نے کیا ہے، ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، آپ نے تو مثال قائم کر دی، اسوہ حسنہ بن گئے آپ کہ شادی کیسی کرنی چاہیے بچے کی اور بچی کی۔ یہ سٹائل قارون والا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی فل زینت اور جو پروٹوکولز تھے اور جاہ و جلال تھا، اس چابیوں والی جماعت کو بھی ساتھ لے کر پورے اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ قارون صاحب نکلے اپنی قوم کے سامنے، تو دنیا پسند کرنے والے لوگوں نے یہ کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ بے شک یہ تو بڑا ہی زبردست قسمت والا ہے، اللہ نے کتنا اس کی قسمت کتنی اچھی ہے، اس کا نصیب کتنا اچھا، کتنا زیادہ دیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔